نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. معزز سامعین، اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب گشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے والدین کے حقوق. والدین کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، والدین کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو. والدین تو ہر دور میں انمول رہے ہیں، والدین تو ہر دور میں انمول رہے ہیں. والدین اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. ارشاد ربانی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو بھی اس کا شریک نہ کرو اور اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرو. انسان کے لیے سب سے زیادہ مخلص اس کے والدین ہوتے ہیں جو ساری زندگی دکھ پریشانیاں برداشت کرتے ہیں. والدین دنیا کے وہ انسان ہوتے ہیں جو اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کو ترقی کرتا دیکھنے کی آرزو رکھتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا، وہ دونوں تیرے حق میں جنت اور دوزخ ہیں، یعنی ان کی خدمت اور اطاعت تجھے جنت کا مستحق بناتی ہے اور نافرمانی دوزخ کا. ارشاد ربانی اور حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے حقوق ادا کرنا اسلام میں نہایت اہم ہے. آج کا معاشرہ اسی لیے تباہی میں ہے کیونکہ ہم نے والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہے اور ان سے احسن انداز میں سلوک نہیں کر رہے. ہمیں چاہیے ان کا احترام کریں، ان کی ہر کہی بات کو مانیں اور ان سے نرم لہجے میں بات کریں. جناب صدر، عزیز ساتھیوں، اگر ہم والدین کی اطاعت کریں گے تو رب راضی ہوگا. اگر ہم ماں باپ کا کہا مانیں گے تو دنیا میں خوشیاں ملیں گی. اگر ہم ان ہستیوں کی قدر کریں گے تو ہمارے گھر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. اگر ہم اللہ کی اس دولت یعنی ماں باپ کے فرما برداری کریں گے تو دونوں جہاں میں سکون ملے گا. المختصر یہ کہ اگر ہم نے ماں باپ اور اساتذہ اکرام کے مقام و مرتبے کو جان لیا تو یقیناً بروز حشر اللہ ہمیں قیامت نصیب عطا فرمائے گا. اس پیغام کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا چلوں. یہ دنیا معاکفات عمل ہے. آج اگر ہم نے والدین کے حقوق کو بلا دیا تو کل ہماری اولادیں بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کریں گی. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں اپنی بات کا اختتام چند الفاظ سے کروں گا. سب کچھ مل جاتا ہے دنیا میں مگر، سب کچھ مل جاتا ہے دنیا میں مگر بس یاد رکھنا ماں باپ نہیں ملتے. وما علینا الا البلاغ. ختم.